الله الرحمن الرحيم لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم محفل پاک میں حاضر ہیں اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ. موسم بھی خراب ہے، سردی ہے. جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر کوئی سفر کرتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزاروں نیکیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں. وہ اللہ کے لیے سفر کر رہا ہے. یہ بھی ایک جہاد ہے، بلکہ یہ جہاد اکبر ہے. سلسلے وار ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن پاک کی پہلی سورہ سورہ بقرہ میں. لا ریب فیہ اس کا بیان ہو چکا تھا، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. آج ہم ہدی للمتقین، ہدایت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. الف لام میم سے شروع ہوا تھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ جب انسان کتاب سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے، کتاب کو جان لیتا ہے، تو اس کو شک سے نکال لیا جاتا ہے. انسان کے اندر کی جو کشمکش ہے، جو کیفیت ہے، یعنی وہ حق الیقین، عین الیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. تو پھر اس کو فیض ملتا ہے ہدایت کا، اور اس کو تقویٰ ملتا ہے. تقویٰ بہت بڑی شے ہے، بہت اعلیٰ شے ہے تقویٰ. اللہ رب العزت نے روزوں کے متعلق بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ارکان اسلام کا بڑا مین جز ہے روزہ. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین شے ہے روزہ. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزوں سے بھی رک جانا، اس کی رضا کی خاطر حلال چیزوں سے رک جانا، حلال چیزوں کو جن سے اللہ نے اجازت دی ہے ان سے بھی منع ہو جانا، فقط رب کائنات کی خاطر. اس کو روزہ کہتے ہیں. اللہ الصمد. تو جو روزہ رکھتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ.
تقوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کس کو بولتے ہیں، اور پھر تقوی والے کا انعام کیا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو جو تقوی ہے، فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ بندہ سفر کر رہا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس کے درمیان وہ سفر کرے اور اپنی قمیض کو، اپنے کپڑوں کو کلوز کر کے بیٹھے اور کانٹوں کو بچائے، اس طریقے سے گزرنا اور کانٹے اس کے جسم کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ گزرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی دنیا ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، انسان کا دھیان کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس دھیان کو مد نظر رکھ کر دھیان ایک طرف رکھنا، یکسوئی اختیار کرنا، ایک کے ہو جانا، یہ تقویٰ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان تابع ہو جاتا ہے تو غیر کا خیال آنا، اللہ کے سوا کسی اور کا خیال آنا، یہ شرک ہے۔ یہ ظاہری شرک کی بات نہیں کر رہا۔ آج کل بیان کیا جاتا ہے، جس چیز کو مرضی شرک بنا دیا جاتا ہے۔ تو اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جانا، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے لا ریب فیہ والی، انسان کا دل اطمینان میں آ گیا ہے، انسان کا دل سکون میں آ گیا ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو اس کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ فیض کن کو ملتا ہے؟ ہدی للمتقین، جن کا درجہ متقین والا ہے۔ متقی کا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے مسلمان، مسلمان سے پہلے بھی انسان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کہتے رہے، حق بات کا ساتھ دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ انسان جب تک انسان بنتا ہے تو وہ نقصان میں ہوتا ہے، انسان نقصان کی طرف جاتا ہے، اس کا انسان ہونا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ فائدہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ سفر شروع کرتا ہے۔ تو 100 انسان ہو، انسان ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان ہونا فرشتوں سے بڑھ کر ہے، انسان ہونا فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ انسان انس سے نکلا ہے، انسان انس سے نکلا ہے، انس کا مطلب ہے محبت، یعنی انسان وہ ہے جس کو اپنے مالک سے محبت ہو جائے، یہ ابتدا ہوگی۔ اللہ، تو 100 انسان ہوں تو ایک مسلمان بنتا ہے، ایک مسلمان بنتا ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار فرمایا کرتے تھے دی سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا نوکر، اللہ کا نوکر۔
نوکر نخرے نہیں کرتے. وہ ہمارے مثال ہے نا نوکر کی تے نخرہ کی. وہ نوکر نخرے نہیں. جیسے میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ غلام خرید کے لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جو میرا مالک کھلا دے گا. انہوں نے کہا پہنو گے کیا؟ انہوں نے کہا جو پہنا دو گے. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان ہی نہ ہونا، مسلمان بننا ایک نوکر سے سیکھا. انہوں نے کہا جو کھلا دو گے کھا لوں گا، جو پہنا دو گے سو گے کہاں، جہاں سلا دو گے سو جاؤں گا. انہوں نے کہا کیوں تیری کوئی اپنی مرضی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں غلام ہوں، غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی، جو مالک کی مرضی وہی تیری مرضی ہے. مرشد بے حد ڈول ہے باہر جین رکھے ہو جرئیے ہو. ہم ساری عمر مرید بھائی نہیں پاتے. میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہماری مرضی ختم ہی نہیں ہوتی. اپنے اپنے نظریے میں لگے رہتے ہیں ساری عمر. پیر کو ساری عمر سمجھا ہی نہیں. ورنہ یہ سردیاں سردیاں یہ چیزیں یہ انسان کو روک نہیں سکتی. محافل سے اللہ کے ذکر سے کسی چیز یہ نہیں روک سکتی. اس کو کمی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہونا کچھ اور سوکھی بات ہے. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا. میں متقی تک لے کے جا رہا ہوں آپ کو. انسان پھر مسلمان اور 100 مسلمان ہو تو ایک مومن بنتا. 100 مسلمان ہو تو ایک کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے. اور مومن کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں مومن کس کو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا، اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نگاہیں مرتے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مومن وہ ہے جو نگاہ اٹھائے اور تقدیر بدل دے، قسمت میں لکھا ہوا بدل دے، اللہ کا فیصلہ بدلوا دے اس کے اوپر بھیج کر کے. اس کو مومن کہتے ہیں. جباریو قہاریو قدوسیو جبروت، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان. مومن ہونا بہت بڑی بات ہے. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو مان لیتا ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو مان لیتا ہے، جو اپنے پیر کو مان بیٹھتا ہے، جو اپنے آقا کو اپنے مولا کو مان بیٹھتا ہے، وہ مومن ہے. اور جب وہ مان لیتا ہے اس کے ماننے کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملتا ہے کہ اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ مومن ہونا ہے. ہم نا خود پہ غور نہیں کرتے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، کس درجے پہ کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ 100 مومن ہوں تو ایک متقی بنتا ہے. 100 مومن ہوں تو ایک متقی بنتا ہے. اور جو خاص ہدایت ہے، وہ خاص نور ہے، ہدی للمتقین، وہ متقیوں کو عطا ہوتا ہے. وہ متقیوں کو عطا ہوتا ہے، وہ خاص ہدایت ہے. پھر شک نہیں کہتا یہ لوگ عین العین ہو جانے والے لوگ ہوتے ہیں. اس مالک کے حضور کو قرب الہی کی منزلیں طے کر جاتا ہے.
ہدی للمتقین، آگے ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ہدی للمتقین، کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں. اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو دیکھا نہ ہو، جو بن دیکھے مان، یعنی ان کو کرامات کی طلب نہیں ہوتی. پیر سے کرامات کی طلب نہیں ہوتی، من دیکھے مان لیتے ہیں. بس مان لیا، تجھے مان لیا سب کچھ. جب مان لیا سو مان لیا، پھر دلائل کی حاجت نہیں ہے مجھے. ایک بزرگ ان کا آخری وقت آ گیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی وقت وہ آئے تھے تو شیطان آ گیا. آخری وقت کا وقت نزا تھی، شیطان آ گیا، کہتے ہیں رب کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے 360 دلیلیں دی. کتنی دلیلیں دی؟ 360. ہمارے پاس تو ہو سکتا ہے 2 بھی نہ ہو کہ ہم رب کو مانتے کیوں ہیں. اس کو ماننے کی وجہ کیا ہے ہماری؟ ہم کیوں مانتے ہیں اس کو؟ یہ تو ہمارے غور ہی نہ کیا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس بات ختم ہو گئی. ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کا رب ہونا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. 360 دلیلیں دی. وہ بزرگ قریب تھا کہ ان کا ایمان ظاہر ہو جاتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے. آپ نے پانی پھینکا اور فرمایا کہ تو اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اس کو رب مانتا ہوں؟ مجھے اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب مان لیا ہے سو مان لیا، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی دلیل کی. اللہ الصمد. یؤمنون بالغیب، انہوں نے پیر نے کہہ دیا کہ رات ہے تو رات ہے، آقا نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے، کہہ دیا دن ہے تو دن. وہ سوچتے نہیں. عقل کا اصل نہیں ہوتا. عقل کبھی انسان کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. عقل نفع نقصان دیکھتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق جو تھا اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. عقل ہے پہلے تماشا لبے بام ابھی تک. عقل بیٹھ کے تماشا دیکھتی ہے. عقل آختی چکا بال بچا کے رکھ، عشق آختہ چکا بال کے سیکنا چاہیے. عقل حجاب میں رہتی ہے، سوچ حجاب تک رہتی ہے، اور عشق محبوب تک لے جاتا ہے. اب اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. جو حجاب میں رہنا چاہے وہ عقل کی بات کر لے، جو وہ جلوہ دیکھنا چاہے وہ عشق کی بات کر لے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے آتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں پہ میں عاشقانہ سا ترجمہ کروں گا. اس کا لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے نماز قائم کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ نماز قائم کر لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز کی پابندی ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک متقین کا چل رہا ہے، پیچھے ٹاپک متقین کا چل رہا ہے. یقیمون الصلاۃ، تو وہ لوگ نماز قائم کر لیتے ہیں، یعنی وہ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہو جاتے ہیں کہ کبھی ان کی چھٹی نہیں ہوتی. وہ درشن میں گم ہو جاتے ہیں، اس کے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں،
اس کی قربت میں چلے جاتے ہیں. یہ متقین کی بات چل رہی ہے. اور جب متقین کی بات ہے تو درجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں رہتے ہیں. ہاتھ کار لے دل یار، وہ اس کی سنگت و صحبت ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ بات آپ کو میری سمجھ نہ آ رہی ہو، ابھی یہ بات میری سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ باتیں پریکٹیکلی ان میں سے گزرو، پھر اس کی لذت کیف ہی اور ہوتا ہے، پھر اس کا کیف سرور اور ہوتا ہے. واقعہ آتا ہے نا حضرت ابو العباس مرسی مصر میں ایک بہت بڑے عاشق ہوئے. وہ اپنا بیان کرتے ہیں، اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر لحظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میری آنکھوں کے پاس سامنے رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے چہرہ اوجل ہو جائے تو مجھے لگتا ہے میں مسلمان ہی نہیں، کافر ہو گیا. اسی لیے فرمایا گیا نا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز حاضر ہونے کے جب تک دل حاضر نہیں ہو جاتا نماز نہیں ہوتی. نماز نہیں ہوتی. نماز قائم کر لیتے ہیں ہم لوگ، یعنی وہ ہر لحظہ ادائے دید، علامہ اقبال فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. وہ جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر ان کو وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہر لحظہ یار کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. یار کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں جچتی. ہم الجھ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے. یکسو ہو جانا یعنی ایک طرف ہو جانا، ایک کے ہو جانا، ایک کے پر جانا. جب انسان یکسو ہو جاتا ہے مکمل طور پر تو پھر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو چھوٹی چھوٹی اور بہت چھوٹی لگتی، ان کی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا مقصد اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کی بات اعلیٰ ہو جاتی ہے. اللہ الصمد صابر ولی. تو اس لیے نماز کو قائم کر لینا چاہیے. نماز کو یہ جو ذکر عطا ہوتا ہے آپ لوگوں کو، یہ نماز قائم کرنا ہی ہے. یہ نماز 24 گھنٹے ذکر میں محو رہنا یہ بڑی بات ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کوئی سانس ذکر کے بغیر آنا چاہیے. ہر لمحہ ذکر میں رہے، سانس کوئی ذکر کے بغیر نہ جائے. آٹومیٹک یکسوئی بنتی چلتی ہے. یہ ریگ مار ہے، یہ ریگ مار ہے. دل کے اوپر دنیا کا میل کچیل چڑھ جاتا ہے، یہ ریگ مار ہے. اس سے اس کو صاف کریں، دل کو صاف کریں. جتنا دل صاف ہو جائے گا، جس قدر دل صاف ہو جائے گا، اسی کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں یہ تن تیرا رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منتاں خاص خضر کیاں، تیرے اندر آب حیاتی ہو. تیرے اندر سب کچھ ہے. من میں ڈوب کر پا جا
سراغ زندگی میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ دنیا داری کرو جتنی مرضی کرو، اندر سے ربط رہے، نہ ذکر کا ربط ٹوٹے نہ تصور کا ربط ٹوٹے، وہ اندر لگا رہے اپنے محبوب کی طرف، اس طرف دھیان لگا رہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم ہو جائے گی۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ، لیکن ان کی بات رمز میں ہوتی ہے، شریعت والوں کو میری بات کچھ عجیب لگے، لیکن یہ میں نے کہی نہیں، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں۔ تو بلائے اسی صوفیاں تیرے نال محبت نہیں نبھنی، تو سجدہ کرنا ہے کعبے نوں، اسی یار دی پوجا کرنی ہے۔ تو سجدہ کرنا ہے کعبے نوں، اسی یار دی پوجا کرنی ہے۔ یعنی اس مالک کعبے والے کی بات کر رہی ہے، ہم نے کعبے والے کی بات کرنی ہے، کعبے تک نہیں رہنا۔ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نا بت خانہ، ان دونوں سے آگے چل ہے ہمت مردہ۔ ہم نے تو اس مالک تک پہنچنا ہے یار، ہم نے سودا وہ منظور ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے قیامت کے بعد بھی جنت میں بیٹھے ہوں گے، تو وہاں بھی افسردہ ہوں گے۔ رب کائنات فرمائیں گے بے کیا بات ہے، تم افسردہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، حور و غلمان تیری تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو یہ بندے عرض کریں گے باری تعالیٰ، ہم حور و غلمان کے لیے دنیا میں تیری یہ زندگی ایسے نہیں گزاری، جنت کی خاطر یہ زندگی نہیں گزاری، مولا ہمیں تو تیرا درشن چاہیے، تیرے دیدار کے لیے زندگی گزاری ہے۔ وہ جنت میں کوٹی بیچا تھا جتے تو نظری نہ آمیں، تیو دوزخ میں لکھ بہشتہ جتے تو جلوہ فرما۔ اللہ اللہ، مولا ہمیں تو درشن، پھر ان کو درشن ہوگا، پھر ان کو دیدار ملے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جس کو درشن ات اس کو درشن ہوتا، اسی دنیا میں پہچان کرنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنا پڑے گا، تبھی تو ادھر پہچانو گے۔ ادھر نہیں پہچانا تو ادھر کیسے پہچانو گے؟ جس کو درشن ات اس کو درشن ات، جس کو درشن اتنا نہیں اس کو ات نہ ہو۔ ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا، ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ آگے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب پہ اپنی رحمت اخلاص کرتے ہیں۔ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ